السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ملک کے دلچسپ، حیرت انگیز اور چونکا دینے والے حقائق بتانے جا رہا ہوں جہاں 15 سال کی لڑکیاں ماں بن جاتی ہیں۔ یہاں لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد لڑکے کے گھر پر نہیں بلکہ لڑکی کے گھر پر رہتے ہیں۔ حیران کن طور پر یہاں کے لوگ سال میں 2 دفعہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جب کوئی یہاں پر مر جاتا ہے تو یہ پیسوں کو پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ یہ ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، مگر اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں 15 سال سے بھی کم عمر لڑکے اور لڑکیاں جسم فروشی کرنے کا کام کرتے ہیں، جبکہ والد خود اپنی جوان بیٹیوں کے لیے ایسی جھونپڑیاں تیار کرتے ہیں جہاں وہ لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکیں۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ کمبوڈیا ہے۔ یعنی آج میں کمبوڈیا کے بارے میں ایسے ہی حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دوستو، کمبوڈیا کو 1953 میں فرانس سے آزادی ملی تھی۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تب سے لے کر اب تک تقریباً 70 سالوں میں اس ملک کا نام 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 5 سے بھی زیادہ دفعہ بدلا جا چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ ملک کا نیا نام رکھ دیتی ہے۔ یہ ملک تھائی لینڈ، ویتنام اور لاؤس کے ساتھ اپنی سرحد ملائے ہوئے ہے۔ کمبوڈیا بڑی بڑی بلڈنگ رکھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمبوڈیا کو دنیا کی سب سے بڑی مذہبی عمارت رکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کی لڑکیوں کی تو یہ بہت زیادہ رومانٹک ہوتی ہیں اور یہ اپنی مسکراہٹ سے کسی کو بھی گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ یہ خود کو ہر نئے چیلنج میں ڈالنے اور کچھ نیا سیکھنے کو بھی تیار رہتی ہیں۔ یہ اپنے بوائے فرینڈ اور ان کی ضروریات کو ہمیشہ پہلے رکھتی ہیں اور اپنے پیار اور رومانس سے انہیں خوش کرتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ذہین اور کریٹیو مائنڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ کمبوڈیا کی لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی ان تمام خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کمبوڈیا کی ایک اور دلچسپ مگر عجیب بات یہ ہے کہ والد اپنی 14 سال کی بیٹیوں کے لیے پیار کی جھونپڑی کو خود تیار کرتا ہے، جسے اگر سیکس کی جھونپڑی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس جھونپڑی کی عجیب بات یہ ہے کہ کمبوڈیا کی لڑکیاں ہر رات اپنی پسند کے الگ الگ لڑکوں کے ساتھ اس جھونپڑی میں جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں، لیکن دن میں یہ اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے لڑکی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا خود پر یقین بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے لائف پارٹنر چننے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ نے ان لوگوں کی اس خاص رسم پر بھی اثر ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹورسٹ یہاں پر آ کر پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا کام شروع کر چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ پیسے دے کر آس پاس کی ان جھونپڑیوں میں آسانی سے سو جاتے ہیں۔ یہاں جسم فروشی کا کام کرنے والے ہر 3 لڑکے اور لڑکیوں میں سے ایک کی عمر 15 سال سے بھی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر 8 میں سے ایک لڑکی 15 سال کی کم عمر میں ہی ماں بن جاتی ہے۔ آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ کمبوڈیا میں $200 میں ایک ہفتے کے لیے لڑکیاں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر لڑکیوں سے زیادہ لڑکے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ کمبوڈیا کے لوگوں کی شادی بہت ہی کم عمر میں ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر 20 سال کی عمر میں آتے آتے لڑکوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ لڑکیوں کی شادی اس سے بھی پہلے ہو جاتی ہے۔ دوستو، کمبوڈیا کی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر شادی کے بعد بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے اپنے گھر چھوڑ کر لڑکی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں کی شادیاں بہت ہی یادگار ہوتی ہیں۔ شادی کی سیلیبریشن یہاں پر کم سے کم 3 دن تک چلتی ہیں۔ بے شک یہاں پر 78% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لو میرج بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق یہاں پر 60% سے زیادہ لوگ لو میرج کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے بھی ہیں۔ ذرا ٹھہریے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ حیرت انگیز اور انٹرٹینمنٹ پر مبنی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ دوستو، آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک رپورٹ کے مطابق کمبوڈیا میں ہائی اسکول پہنچتے پہنچتے تقریباً 50% بچے اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کے ہوٹلز میں عام لوگوں کے لیے بھی لڑکیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کی نائٹ لائف بالکل تھائی لینڈ کی طرح ہی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی لڑکیاں پیسے والوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ کمبوڈیا کی ایک اور دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنا برتھ ڈے کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ ان فیکٹ انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ان کا جنم کس دن ہوا تھا۔
اس کے برعکس جب کمبوڈیا میں کوئی مر جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کی آخری رسومات میں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کو آخری بار دنیا سے رخصت شاندار طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ کمبوڈیا کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ کمبوڈیا میں اپریل میں نئے سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جبکہ کمبوڈیا دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس کے پرچم پر کسی عمارت کی تصویر بنائی گئی ہے۔ ویسے تو کمبوڈیا ایک ہندو ملک نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر موجود ہے، جس کا نام انکور واٹ ہے۔ دوستو، کمبوڈیا میں آپ لوگوں کو بہت ہی عجیب کھانے کو مل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ مکڑی اور بچھوؤں کو شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے کھانا پسند کرتے ہیں۔ کمبوڈیا ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ یہ ملک اپنے خوبصورت بیچوں اور آبشاروں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں پر ہر سال دنیا بھر سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ کمبوڈیا کے بارے میں ایک بری بات یہ ہے کہ یہ ملک بہت تیزی سے جنگلوں کو کھو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر درختوں کی کٹائی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ کمبوڈیا کا دارالحکومت فونم پین ہے۔ یہ یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ کمبوڈیا کی کل آبادی 1,16,00,000 کے قریب ہے اور سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں اس کا نمبر 71واں ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا مذہب بدھ مت ہے۔ اسلام یہاں کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ یہاں پر شاہی حکومت قائم ہے جسے عوام انتخابات کے ذریعے منتخب کرتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر کئی دہائیوں سے ایک ہی پارٹی اقتدار پر قبضہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ کمبوڈیا میں کوئی دوسری سیاسی جماعت اس جماعت کے سامنے کھڑی ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ 70 کی دہائی میں موجودہ سیاسی پارٹی کے سربراہ نے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو براہ راست قتل کروا دیا تھا، اور اس قتل و غارت کے نتیجے میں 25 لاکھ کمبوڈین مارے جا چکے ہیں۔ ان مرنے والوں میں زیادہ تر تعداد پڑھے لکھے اور مندروں کے پجاریوں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کمبوڈیا میں زیادہ تر آبادی کی عمر 15 سے 25 سال کے درمیان ہے۔ دوستو، اس ملک کو ایشیا کے کافی غریب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس ملک نے خود کو کافی زیادہ ڈیولپ کر لیا ہے۔ شاید آپ کو سن کر عجیب لگے گا کہ غریب ملک ہونے کے باوجود یہاں پر 78% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ کمبوڈیا میں کپڑے کا کاروبار زوروں پر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمبوڈیا کی اکانومی میں کپڑے کے کاروبار کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی لیے آپ کو کپڑے باقی ممالک کی نسبت کمبوڈیا میں سستے مل جاتے ہیں۔ یاد رہے، آزادی کے بعد کمبوڈیا میں ہونے والی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں کی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی۔ آج بھی کمبوڈیا کا بہت سارا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ابھی تک بارودی سرنگوں کو نہیں ہٹایا گیا، لیکن اب اس کام کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے جو اس رہ جانے والے کام کو پورا کر رہا ہے۔ کمبوڈیا میں آج تک بارودی سرنگوں کی وجہ سے 64,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن کمبوڈیا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ 2030 تک ان بارودی سرنگوں کو کمبوڈیا سے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کمبوڈیا میں مذہب کے نام پر اور نسل کے نام پر برما اور ویتنام کی طرح ہزاروں افراد کو مار دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا کمبوڈیا۔ آپ لوگوں کو کمبوڈیا کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔